میں دو تین باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جن ساتھیوں کو اللہ نے علم دین کی اس دولت سے نوازا ہے، ان کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست، مطالعے کے ذریعے سے اور مسلسل مطالعے کے ذریعے سے اپنی اوقات کی سابقہ علمی کمی کو دور کرنے کی پیہم اور مسلسل کوشش و کاوش جاری رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 12 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، یا صبح سے لے کر رات تک پڑھائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف چند گھنٹے ہوں، تو یقیناً یہ بات اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ کسی کو کسی پر تفوق دلانا یا کوئی برتر، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم سب محتاج ہیں، اور جمود طاری نہ ہو۔ اطمینان ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جمود مائع راکد ہے، ایک ایسا جوہر اور تالاب کا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو۔ اس لیے اس علمی کمی کو دور کرنے کا بہترین نسخہ، راستہ، طریقہ کار یہ ہے، مسلسل بنیادوں پر ٹھوس مطالعہ کیجیے۔ اور یہ میرے لیے بھی ہے، مدارس کے ہمارے جدید فضلاء بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم تخصص سال اول میں اپنے استاد و شیخ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے صدر، ان کے پاس جب پہلا سبق اصول افتاء کا پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا، بھائی تم لوگ مفتی بننے کے لیے آئے ہو، مفتی بننے کے لیے پہلا طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مفتی نہ بننے کا طریقہ بتائیں۔ تم فتویٰ سیکھنے آئے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ فتویٰ نہ دینا سیکھو، زبانوں کو کنٹرول کرو۔ پھر ایک طویل سیریز بیان فرماتے تھے، لقنوا اصحابکم قول لا ادری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ ہے، میں نہیں جانتا، یہ کہنے کی عادت ڈالو۔ وہ فرمایا کرتے تھے فتوے میں احتیاط، اعتدال، تثبت، فتوے میں گہرائی و گیرائی، اس چیز کے لیے وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے، ہدایہ اکیڈمی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور حقیقت میں شاندار علمی، روحانی، اصلاحی انقلاب اس وطن عزیز کے شہر کراچی میں برپا کیا ہے۔ انجینئرز کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، تاجروں کو، پائلٹوں کو، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو علم دین عطا کیا، علم دین کے قریب کیا، ان میں ایک صلاحیت اور خاص استعداد اور ملکہ پیدا کیا ہے۔ ہدایہ اکیڈمی اور اس کے منتظمین دل کی گہرائیوں سے تحسین کے سزاوار ہیں، شکریہ کے سزاوار ہیں، مبارکباد کے لائق و قابل ہیں، مگر فارغ التحصیل ہونے والے ان تمام ساتھیوں کی خدمت میں ایک مؤدبانہ درخواست یہی ہے، ٹھوس، مسلسل اور کنکریٹ مطالعے کی بنیاد پر اپنی علمی کمی کو دور کرنے کا مزاج اپنائیں۔ دوسری اور مختصر گزارش، درد دل تو یہ ہے، چاہت تو یہ ہے کہ ہر سال وفاق المدارس سے جتنے فضلائے مدارس فارغ التحصیل ہوتے ہیں، خدا کرے کہ کوئی ایسی ترتیب بنے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی کمیونٹی میں، قوم میں، قبیلے میں، اپنی متعلقہ محلے کی مساجد میں، ٹاؤن میں، اپنی برادری میں، اور نہ کوئی ملے اعزاء و اقربا میں درس قرآن کا اہتمام کریں۔ اصل بات تو یہی ہے، لیکن اگر ہم بڑے سطح پر یہ کام نہ کر سکیں تو آپ حضرات جو جدید فضلاء ہدایہ اکیڈمی ہے، میں آپ کی خدمت میں درخواست نہیں بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہوں، اور دل چاہتا ہے، منہ چھوٹا، عہدہ منصب میرا چھوٹا، بلکہ کالعدم کچھ بھی نہیں، دل چاہتا ہے آپ حضرات سے اس پر حلف لیا جائے، برائے کرم آپ انجینئر ہیں،
انجینئرز کی کمیونٹی میں کل سے درس قرآن کا اہتمام کریں. آپ وکیل ہیں، وکلاء میں درس قرآن کا اہتمام کریں. آپ ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، پائلٹ ہیں، سیاست دان ہیں، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، خدا را درس قرآن درس قرآن درس قرآن کا اہتمام کریں. جلسہ اور کانفرنس تائید ہے، تعمیر نہیں ہے. جلسے کی بنیادیں نہیں ہوا کرتی، مستقل بنیاد پر جو درس قرآن ہوتا ہے اس کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. لہٰذا اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں، ترجمہ قرآن کا اہتمام کریں. اور میں اس مختصر عمر میں آدھی دنیا گھومنے کے بعد ایک شدید قسم کے اندیشے اور خطرے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جب سے ہمارے کئی سارے ممالک میں علماء نے عوامی سطح پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام اور فلسفے اور ان کے اس پیام و درس کو چھوڑا کہ گلی گلی کے اندر درس قرآن کا اہتمام کیا جائے، اب نظر یہ آ رہا ہے لبرل، سیکولر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیکچررز اور پروفیسرز اور خود ساختہ نظریات کے حامل پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر حضرات، جن کو قرآن کریم کے علوم و معارف کی ہوا تک نہیں لگی، وہ قرآن کریم کے حلقے قائم کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ان کے قرآن کریم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں. اور وہ کیوں مجمع لگ جاتا ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر مجمع لگ جاتا ہے کہ درس قرآن کی بات ہے. آپ اگر کوئی جلسہ رکھیں گے کسی تنظیم اور عنوان کی بنیاد پر 10 افراد آپ کے اہل محلہ میں سے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، مگر درس قرآن کے عنوان پر کوئی مسلک والا، کوئی بندہ مخالفت نہیں کر سکتا. مسجد میں موقع ملے اس کا اہتمام کریں، کسی مدرسے میں موقع ملے اس کا اہتمام کریں. ارے اگر کہیں نہیں موقع ملتا، اپنے گھر کی بیٹھک میں اور اپنے گھر کے کمرے میں، اپنے گھر کے مہمان خانے کے اندر 2 بندے ملیں کہ 4 بندے ملیں، صرف گھر کے فیملی ممبر ملتے ہیں تب بھی درس قرآن کا اہتمام کریں. وہ جو اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الآیہ کے ذریعے سے یہ جو بیان فرمایا تھا کہ نبی نے پورے 4 دانگ عالم میں جس علمی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس روحانی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس اصلاحی اور تحقیقی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس علم و دانش کے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کے نصاب اور راستے سے یہ انقلاب گزرا تھا. اقرا اقرا اقرا، یہ ہے انقلاب کا پہلا لفظ. وہی علم، وہی کا سرچشمہ، خدا سے رہنمائی لینا، قرآن، قرآن کا ترجمہ. آج امت اس سے دور ہوئی ہے، ملت پستی اور زوال کا شکار ہو چکی ہے. ہمارے زوال کا ایک ہی سب سے بڑا سبب، ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا اور اس کو چھوڑا. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کمپین چلائیں، ترجمہ قرآن کی تحریک برپا کریں، اس پر امت کٹھے ہوگی. بزرگان دین کے نام پر مسلک کٹھا ہوگا، قرآن کے نام پر امت کٹھی ہوگی، قرآن کے نام پر ملت کا اجتماع ہوگا، قرآن کے نام پر سب آئیں گے. خدا کی قسم اگر ایک کام اسی سال اگر کر لیا جائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس سال پاکستان کے دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے جتنے بھی دورے کے طلباء ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے درس قرآن کا اہتمام کر لیں. پاکستان میں خوشگوار قرآنی، روحانی، نبوی انقلاب برپا ہو جائے گا. کوئی فاضل کوئی کام بھی اگر نہ کرے، ہم کہتے تدریس کی جگہ مل جائے، تخصص کا موقع مل جائے، ہم کہتے فلاں چیز پڑھ لیں، فلاں چیز، ارے کچھ بھی نہیں. درس قرآن کے لیے آپ کو کیا خاص مقام چاہیے؟ درس قرآن کا اہتمام کریں. یہ ایک اہم ترین التجا ہے جو میں آپ تمام حضرات کی، اور بہت بڑا مجمع نظر آ رہا ہے جو ہمارے مدارس کے فضلاء اور ساتھیوں کی ہے. تیسری اور آخری بات، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو،
تو پھر مرض کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ان کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امریکن ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن کے نام سے، ان کی رپورٹ ویب سائٹس وغیرہ پر بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیکل مسلمز ہم نے پیدا کرنے، اردو میں اس اصطلاح کا نام ہے اعتدال پسند مسلمان۔ یہ اعتدال پسند مسلمان ہمیں دنیا میں چاہیے۔ اچھا جی، یہ ریڈیکل مسلم اعتدال پسند مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جن کے ہاں پردے کا تصور نہ ہو، عورت کو اپنے فرینڈ، شوہر نہیں، عورت کو اپنے فرینڈ کے انتخاب میں آزادی ہو، ویسٹرن ڈیموکریسی کو من و عن قبول کرتے ہوں، اسلام کو بطور سسٹم اور نظام کے قبول کرنے والے نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے، مسلم ممالک کے اندر مذہبی اقلیتوں کے حامل افراد کو اونچے عہدوں پر فائز کیا جائے۔ یہ امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے جو کچھ عرصے کے بعد انہی موضوعات پر اجلاس کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ دو باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہیں۔ میں اس وقت بیٹھے ہوئے تمام برادران اسلام کو وہ بات ضرور ذکر کرنا، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں دو قسم کے اسلام چاہیے۔ امریکن تھنک ٹینک کہہ رہا ہے ہمیں دو قسم کے اسلام چاہیے، ایک رسمی اور روایتی اسلام جو تسبیحات پڑھتا ہو، جو نماز تک محدود رہے بس، دوسرا اسلام جو ہمیں قابل قبول ہو سکتا ہے وہ صوفیانہ اسلام، جو قبروں اور قبروں پر پھولیں چادریں وغیرہ، بس ذکر محاسبہ تسبیح یہاں تک محدود رہنے والا اسلام۔ مگر وہ اسلام کہ جو شریعت کی بات کرتا ہو، جو جہاد کی بات کرتا ہو، جو من لم یحکم بما انزل اللہ کی بات کرتا ہو، جو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کے خلاف جو بات کرتا ہو، زنا کے خلاف جو بات کرتا ہو، فیملی سسٹم کے خلاف جو بات کرتا ہو، اور فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کی جو بات کرتا ہو، یا اسلام کو بطور نظام کے پیش کرتا ہو، یہ اسلام آج کی دنیا کو، امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ چل جائے گا، یہ قابل قبول ہے۔ بشیر و نذیر، یہ بھی قابل قبول ہے۔ صاف صاف لفظوں میں اب وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے، مگر یہ جو تم کہتے ہو یمحق اللہ الربا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری معیشت سود پر استوار ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں قابل قبول نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، قابل قبول نہیں۔ وقرن فی بیوتکن، قابل قبول نہیں۔ ولا یبدین زینتہن، قابل قبول نہیں۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قابل قبول نہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن تسبیحات پڑھو، اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ تجارہ تجارہ۔ معیشت اور اکانومی کے اندر اسلام کو دخیل کے طور پر، رہبر اور رہنما کے طور پر تم اگر پیش کرتے ہو، اسلامی معاشیات کا پھریلا لہراتے ہو، سود کے خلاف اگر تم بات کرتے ہو، شراب اور پردے کے خلاف اگر تم بات کرتے ہو، تو آج ہمیں یہ والا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگلی دلچسپ اور انتہائی خطرناک بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں آگ کیوں ہے ان مدارس کے خلاف، وہ کہتے ہیں یہ والا پیور خالص اسلام اگر باقی رہ گیا ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو وہ بر صغیر خصوصاً ہند و پاک اور بالخصوص پاکستان کے دینی مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا ان دینی مدارس کا ناطقہ بند کیا جائے۔ یہ صرف صوفیانہ قبروں پھولوں تک بھی محدود نہیں رہتے،
یہ صرف اور صرف ذکر اذکار تک بھی نہیں، جہاد کی بات ہوتی ہے تو مدارس سے، سود کے خلاف بات ہوتی ہے تو مدارس کے فضلاء، پردے کے بارے میں بات کرنے والے، آیتیں پڑھنے پڑھانے درس دینے والے مدارس، شراب کے خلاف بات کرنے والے مدارس، اصلی حقیقی جینون اسلام اگر رہ چکا ہے اور جن کی وجہ سے اس وقت ارتھ پر ہے تو وہ پاکستان کے دینی مدارس ہے. لہٰذا ان پر معیشت کے دروازے بند کرو، ان پر قوانین کی جکڑ بندیاں لگاؤ، ان کے اوپر مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو بدنام کرو، ان کا عوام سے رشتہ اور فاصلہ پیدا کر لو، ان کا رشتہ کاٹ دو. یہ ہے اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ. میں تو کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، ہم خود تصوف والے ہیں، ہم خود تصوف والے ہیں، اور حقیقی تصوف کے ہم سے زیادہ کون قائل ہو سکتا ہے. لیکن میں ساتھیوں سے مذاق میں کہا کرتا ہوں کوئی پیر قتل نہیں ہوتا، نظموں والے نہیں قتل ہوتے، علماء کراچی کی سڑکوں پہ قتل ہوتے ہیں، اہل مدارس قتل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک ہی فلسفہ، یہ جینون اسلام، حقیقی اسلام کو انہی احکام کے ساتھ جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی سلسلے کی ایک لڑی اور سلسلہ، یہ ایک چین ہے جو چلی ہوئی آ رہی ہے. اس چین کو کسی طرح بیچ سے کاٹ دو، اس زنجیر کو، اس فولادی زنجیر کو کاٹ دو. اس لیے یہ ہے اس وقت دنیا کے پیٹ میں جو درد، یہ ہے کفر کی پرابلم. لہٰذا مؤدبانہ درخواست ہے ان تمام برادران اسلام سے، مدارس کی قدر کریں، مدارس کی پشتی بانی کریں. مدارس کی پشتی بانی اور تعاون مدارس پر آپ کا احسان نہیں، اسلام کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کی یہ تحریک ہے. جینون اسلام کو اپنی اصل شکل میں ریسٹور، بحال و فعال رکھنے کی اگر عالمگیر تحریک دنیا کے اندر ہے تو وہ یہ دینی مدارس ہیں. اس لیے ان دینی مدارس کی مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، اوقات کا بھی چندہ دیں، اولاد کا بھی چندہ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد، اور ہدایہ اکیڈمی کے بھی منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارکباد اور نیک تمنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.